سورہ عنکبوت آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صدق الله العظيم۔ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين۔ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو صرف ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اس کی بندگی اور اطاعت خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب وہ انہیں نجات دیتا ہے اس طوفان سے، خشکی پہ لے آتا ہے تو مان شرک شروع کر دیتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، اور یہ کیا ہے کہ جو اللہ کی نعمت ہے اس کا کفران ہے۔ ولیتمتعوا، تو فائدہ اٹھا لو۔ فسوف یعلمون، عن قریب تم جان لو گے اصل حقیقت کیا ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم نے حرم ان کے لیے ایک امن کی جگہ بنایا ہے، جبکہ اس کے چاروں طرف سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، تو کیا پھر بھی تم باطل پہ ایمان رکھو گے اور اللہ کا انکار کرو گے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا یا جو حق اس کے پاس آیا وہ آ چکا اور اس نے اس کا انکار کیا۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، تو ایسے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم نہیں ہونا چاہیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مشقتیں اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے، ہم ان کے لیے راہیں کھولیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی معیت محسنین کو حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد عنقریب وہ پھر غالب ہوں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلا بھی فیصلہ اللہ کا تھا اور بعد میں بھی فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور یہ وہ دن آئے گا کہ ایمان والے یعنی صحابہ کرام اور رسول علیہ السلام خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا يخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو سمجھتی نہیں ہے۔
یہاں سورہ عنکبوت کی ابتداءً تو آخری آیات ہیں، تو پہلے ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ وہی جو شرک کا مضمون چلا آ رہا تھا، اس میں مشرکین کی خاص صفت کو بیان کیا۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ ان سے پوچھیں یہ زمین و آسمان کس نے بنائے، بارش کون پر سے، تو کہتے ہیں اللہ۔ لیکن جو رزق کا بنیادی سبب ہے کہ آسمانوں میں اس نے سورج چمکایا ہے، وہ حرارت دیتا ہے، اوپر سے بارش برساتا ہے، وہ جس کو وہ مانتے ہیں، تو جب کھیتی اگتی ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ اس کی نسبت کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب کشتی میں جاتے ہیں اور وہ بالکل ایسی ہوائیں چل رہی ہیں جو ان کے موافق ہیں، جو چاہیے، تو پھر تو بڑے مگن ہیں، بڑے خوش ہیں، ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ ساری ہوائیں، یہ پانی، یہ موجیں سب ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ لیکن جب کوئی معمولی سا کوئی بھنور آ جاتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے، کچھ ہوا مخالف سمت میں چلنی شروع ہوتی ہے، تو پھر تو پانی میں تو آدمی کو موت نظر آتی ہے، اس لیے کہ یہ تو جانور ہی بس خشکی کا ہے۔ تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور وہ یاد کرنا ایسے ہے کہ بالکل خالص، اس وقت وہ اس کی اپنے دیوی دیوتا جو بھی اس نے گڑھ رکھے تھے ادھر ادھر والے، وہ سارے بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ وہی جس کو پکارا تھا وہ نجات دیتا ہے اس بھنور سے، اس طوفان سے، اس مخالف ہواؤں سے، اس ساحل پہ آگے لگ جاتے ہیں، مان شرک شروع کر دیتے، ساتھ ہی شرک شروع کر دیتے، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ دیتا اللہ ہے، نسبت کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اب یہ ہے کہ بندوں کا یہ جو شرک ہے کہ یہ وہ تکلیف میں، مصیبت میں، اور یہ مضمون قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے۔ یعنی صرف ایک مثال آپ کو دوں، اگلی یہ جو صورت ہے اس میں بھی یہ پھر آئے گا ایک دفعہ کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، کیسے پھر دعائیں کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اس وقت وہ سارے بھول جاتے ہیں۔ جب کرونا آیا تو پھر کیسے گڑ گڑا رہے تھے، تو جب ختم ہوا تو پھر اس کی نسبت ویکسین کی طرف کر دیا۔ تو ویکسین کس نے بنائی، کو کس نے دماغ دیا اس کو یہ ویکسین ایجاد کرنے کے لیے، وہ بھول گیا پیچھے سے جو اصل قوت ہے۔ کہا کہ یہ یعنی اللہ اس چیز کو کس طرح لیتا ہے، اس کی کتابوں میں یہ کیا ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ۔ کہا یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ ہماری جو نعمت ہے اس کا کفران کی، لفظ کفر جو ہے، یہ کفر جسے ہم کفر کہتے ہیں، جو اللہ کا انکار ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کفر جو ہے ناشکری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کفران نعمت، نعمت کی ناشکری، یہاں پہ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو نعمت ہم نے دی اس کی ناشکری کرنے کے لیے۔ تو ناشکری تو اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے، اس لیے فوراً اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ سامنے رکھا، وَلِيَتَمَتَّعُوا۔ کہا کہ تم خشکی پہ آ گئے ہو، اب جاؤ گے اپنے گھروں میں، اپنی جو چیزیں بنا رکھی ہیں ان سے لطف اندوز ہو گئے، ہو لو، یعنی کچھ فائدہ معمولی سا تم اٹھا لو موت تک۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، متاع کہتے ہیں سامان کو، اور تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو اسی سامان سے۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تم مگن ہو جاؤ ان مزوں میں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کتنی لمبی تمہارے ساتھ رہتی ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم،
کہا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم یعنی حدود حرم ان کے لیے ایک امن کی جگہ بنا دی، نہ وہاں کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، نہ کوئی قتل و غارت کرتا ہے، نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے، تو یہ قریش وہاں پہ رہتے ہیں، ان کی جگہ ہے۔ اس حرم کی وجہ سے یہ اس امن اور سیکیورٹی ان کو حاصل ہے جو اس زمانے میں ایک ناپید چیز تھی، کسی کو بھی کوئی بھی سیکیور نہیں تھا، محفوظ نہیں تھا۔ قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا کیسے محفوظ نہیں تھا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، تخطف، اچک لینا، جس طرح وہ پرندہ چیل جو ہے وہ مرغی کے بچے کو اچک لیتی ہے، آج کل کی زبان میں اس کو ابڈکشن کہتے ہیں، کہ اس کو اغوا کر کے لے گئے۔ کہا کہ دوسرے لوگ جو اس کے چاروں طرف رہتے ہیں وہ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کو یہ امن حاصل نہیں ہے، بلکہ جس کو وہ ڈاکو لوگ چاہتے ہیں اغوا برائے تاوان کے لیے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ کہا یہ امن جو ہے حرم کی وجہ سے یہ ہم نے قائم کیا ہے، تو کیا جو باطل ہے، جو غیر اللہ کو چھوڑ کے جو باقی معبود تم نے بنا رکھے ہیں، اب بھی تمہارا انہی کے اوپر ایمان ہے اور اللہ کا انکار ہی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ۔ یہاں پہ دو چیزوں کے بارے میں کہا کہ سب سے بڑے ظالم یہ ہے، ایک تو وہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی غلط عقیدہ رکھا ہوا ہے، اور جب کوئی اعتراض کرتا ہے کہ بھئی یہ کس طرح معبود بن گیا، تو کہتا ہے یہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ چل رہے ہیں اور ان کو اللہ نے یہ سکھایا ہے۔ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، یعنی بیچ میں اللہ کو لے آتے ہیں، اس نے کہا۔ تو پھر کہا کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے، یا دوسرا کون ہے؟ او کذب بالحق لما جاء، کہ جب تک حق آیا نہیں تھا کچھ نہ کچھ عذر ہو سکتا تھا۔ اب تو رسول علیہ السلام آ گئے، وہ حق ہیں۔ آپ نے وہ دعا تو سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے جب، تو وہ سحری کی دعاؤں میں یہ چیز شامل تھی، والرسول حق والقرآن حق والنشر حق والساعة حق والمیزان حق۔ تو وہ جو حق ہے وہ کیا چیز ہے؟ رسول حق ہے علیہ السلام، قرآن حق ہے۔ جب وہ آ گیا تو اب تو عذر باقی نہیں ہے۔ اب جو انکار کر رہا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یعنی دو ظالم یہاں پہ بیان ہوئے، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور جو حق کے آ جانے کے بعد اس کا انکار کرا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، سوال کے انداز میں پوچھا کہ ایسے کافروں کے لیے جہنم نہیں تو اور کیا ہونا چاہیے؟ یعنی آدمی خود جواب دے عقل سے، اپنی عقل سے، اور یہ جواب دیں گے کہ ہاں ایک وقت آئے گا یہ کہے گا کہ ہاں ہماری جگہ تو وہی بنتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ مجاہدہ کریں گے، اس لفظ کو بہت دفعہ میں نے بیان کیا۔ جاہدہ جو ہے یہ ہوتا ہے کوشش کرنا، اس کا جو مفاعلہ ہے یعنی جس میں مخالف جو قوتیں ہیں ان کے خلاف کوشش کرنا آ جاتا ہے۔ ایک تو ہے کہ فرد ویسے یہ کوشش کر رہا ہے، جیسے میں دری بچھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک یہ ہے کہ میں بچھانے کی کوشش کر رہا ہوں، دوسرا میں ادھر سے بچھاتا ہوں وہ ادھر سے لپیٹ دیتا ہے، میں اس کو ادھر بچھاتا ہوں پیچھے سے وہ لپیٹ دیتا ہے، اس لپیٹی ہوئی کو میں بچھاتا ہوں یہ ادھر سے پھر لپیٹ دیتا ہے۔ اب یہ مخالف ہے، یہ میری بات کو چلنے ہی نہیں دیتا، تو اس کے مخالفت کرتے ہوئے جب میں دری بچھاؤں گا تو یہ کوشش جو ہے یہ جاہدہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مقاتلہ، دو آدمی جو آپس میں لڑائی کرتے ہیں، میں دو چاہیے، مباحثہ بحث ہو رہی ہے تو دو آدمی چاہیے، تو یہ سارے مفاعلہ کسی یہ ہیں، یعنی جو جاہد والذین جاہدوا فینا، ہمارے راستے میں جنہوں نے کوشش کی اس طرح کہ ان کی مخالفت ہو رہی تھی لیکن وہ ڈٹے رہے، انہوں نے جاری رکھا اپنا کام،
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنی طرف کے راستے جو ہیں ان کے لیے کھولیں گے، ہم ان کے لیے وہ راستے کھولیں گے، ان کو رہنمائی کریں گے. یعنی وہ رہنمائی جب کر رہا ہے تو پھر مدد بھی ہے اس کے ساتھ شامل. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی معیت جو اس دنیا میں انسان کو ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس کو اللہ کی معیت یعنی اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہو گیا. اس کے لیے ایک شرط لگائی کہ وہ محسن ہو. تو احسان یہ ہے کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے پہ کرے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑے. اللہ کی جب عبادت کرے تو اس طرح گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، کم از کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ محسن ہوتے ہیں. اب یہ کہ میں نے اس کے ساتھ ملائی سورہ روم کہ مجھے کچھ کے لیے کچھ وقت بھی ہے ہمارے پاس. اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اور اس کی ایک ابتدا ہے، خاص ایک تمہید، ایک تاریخی واقعہ ہے، میں اس کو بیان کروں گا. ایک وقت آپ یاد رکھیں کہ 610 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی اتری ہے. 610 عیسوی میں. اس سے 8 سال پہلے یعنی 602 میں جو سلطنت روما ہے اس میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا. اور جو کیسر تھا، سلطنت روما کے بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں. جو کیسر تھا اس وقت اس کا نام تھا مارش. اس مارش کے خلاف ایک آدمی نے انقلاب برپا کیا، اس کا نام تھا فوقاس. وہ اس کو اتار کے خود تخت پہ بیٹھ گیا. اس کے 5 بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کیا، پھر اس کی بیوی اور اس کو قتل کیا، اور اس کی 3 بیٹیوں کو بھی قتل کر دیا. اور جس نے اس فوقاس کی مخالفت کی تو چھوٹی یا زیادہ اس کا علاج اس نے ایک ہی دریافت کیا، تلوار، اس کی گردن اتار. اب یہ ظلم دیکھ کے تو جو سلطنت روما کے باج گزار تھے شمالی افریقہ میں، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے کیسر کے قتل کا انتقام لینا چاہیے اور اس آدمی کو اتارنا چاہیے. تو انہوں نے تیاری کی فوج بھیجنے کی، اور ہرکل کو جو کہ فوجی جرنیل تھا اس کو ایک لشکر لے کے بھیجا. یہ وہی ہرکل ہے کہ جس کو انگریز مورخین ہرکولس لکھتے ہیں، ہرکولس. یہ جب آیا تو اس نے اس فوقاس کو اتارنے کے لیے جو اپنی لڑائی وغیرہ شروع کی، یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن ہرکل کا ایک اور بھی احسان مند تھا، اور وہ تھا کسریٰ. خسرو پرویز مشہور نام جو ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تھا، اس کو بھی اسی طرح اتار دیا تھا تخت سے. تو ہرکل نے چڑھائی کر کے اس آدمی کو وہاں سے اتارا، کسریٰ کو دوبارہ تخت پہ بٹھایا اور بادشاہ بنایا. تو یہ کسریٰ جو ہے، خسرو پرویز عمر میں چھوٹا تھا، یہ اس کو یعنی کیسر روم کو، ماریشس کو اپنا باپ کہتا تھا کہ یہ میرا مجازی باپ ہے. جب اس کا یہ حل کیا اس نے فوقاس نے، تو پھر اس نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور ایرانی جو ہیں وہ آگے بڑھتے رہے اور علاقے فتح کرتے رہے. انہوں نے پورا شام فتح کر لیا، عراق فتح کر لیا، انہوں نے فلسطین فتح کر لیا، اور شمالی افریقہ کے جو ساحل تھے ان کی طرف بڑھنے لگے. اس دوران انہوں نے بیت المقدس بھی فتح کر لیا، اور وہاں پہ موجود جتنے بھی مقدس کلیسا تھے ان سب کو مسمار کر دیا. اور جس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ اصل صلیب ہے، وہ کراس، ان کا عقیدہ تھا کہ اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، نعوذ باللہ. وہ مقدس صلیب بھی اٹھا کے لے گئے، اور وہ ابتداءً ایرانیوں نے جا کے اصفہان شہر میں رکھ دیا. اب یہ جو زمانہ تھا
یعنی جب یہ آگے بڑھ رہے تھے مجوسی، یہ مشرکین ہیں، ایران کے مجوسی مشرک ہیں، اور جو کیسر کے لوگ تھے یہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں مکہ میں، اور مجوسیوں کے ساتھ مشرکین کی۔ اب جب مجوسی اتنی زیادہ ان کو فتح حاصل ہو گئی تو پھر یہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر ہنستے تھے، مسلمانوں پہ، صحابہ کرام پہ، کہ تم تو کہتے تھے کہ ہم دنیا فتح کریں گے، ہم غالب آئیں گے، وہ تمہارے ساتھ کے اہل کتاب جو ان کا یہ حشر ہوا ہے۔ بلکہ تاریخ میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے تو بالکل نعت کا بند کر دیا، ہر آدمی کو پکڑ لیتے تھے راستے میں کہ وہ پھر سناؤ نا وہ اہل کتاب کا کیا بنا، عیسائیوں کا کیا بنا۔ اس تناظر میں یہ آیات اتری جن میں یہ پیشنگوئی کی گئی کہ یہ مغلوب ہو گئے ہیں اور تم خوش ہو رہے ہو، لیکن بہت جلد یہ غالب آ جائیں گے، اور یہ اللہ کی مدد سے ہوگا۔ کہا کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، یہ جو غلبن ہے، غلبہم، یہ اپنے مفعول کی طرف راجع ہے، سیغلبون۔ غلبت الروم ان کو کہا گیا اہل روما کو، رومن امپائر جو تھی اس کے لوگ، اس کی فوجیں، اس کا بادشاہ مغلوب ہو گیا۔ فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہ ساری عرب سرزمین تھی، عراق ہے، شام ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، یہ جو اس وقت ملک ہیں، اور اسرائیل جو موجودہ اسرائیل ہے، اور صحرائے سینا، یہ سارا ایرانیوں نے لے لیا۔ فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، یہ جو غلبہم ہے یعنی غلبہم، یہ اپنے مفعول کی طرف، سیغلبون کی طرف راجع ہے، اور سیغلبون کے ساتھ جو سین ہے وہ اصل میں مستقبل قریب کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن معاملہ پھر بھی ابہام میں رہتا ہے، مستقبل قریب میں کب؟ 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، کب ہوگا؟ کافی بضع سنین، اس کو واضح کیا اللہ، فی بضع سنین۔ بضع کا لفظ جو ہے عربی زبان میں سنگل ڈیجٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی 1 سے لے کر 9 تک، کہ 9 سال کے اندر اندر ہی ہو جائے گا۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، تو فیصلہ تو پہلے بھی اللہ کا تھا کہ رومی مغلوب ہو گئے، فیصلہ تو بعد میں بھی اللہ کا ہوگا کہ رومی غالب آ جائیں گے۔ اب کیا ہوا، جب یہ آیات اتری تو پھر تو انہوں نے اور مذاق شروع کر دیا کہ اب جناب ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ مجوسیوں نے مار مار کے ان کا بھرتا نکال دیا، اور یہ ادھر بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ وہ غالب آ جائیں گے چند سالوں کے اندر اندر۔ یہاں تک کہ وہ پتہ نہیں کون سا وہ رئیس تھا، میں اس کا نام بھول گیا، وہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ شرط لگا دی، اور وہ شرط جو تھی اس میں کوئی خاص بات تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اس نے میرے ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ اگر رومی غالب آ گئے تو میں تمہیں 20 اونٹ دوں گا، لیکن انہیں غالب آنا چاہیے 2 سال کے اندر اندر۔ حضور نے فرمایا کہ اونٹ بڑھا لو لیکن سال جو ہیں وہ 9 کر دو۔ تو انہوں نے اونٹ بڑھا کے 50 کر دیا، سال 9 ہو گئے، کہا ٹھیک ہے۔ اس دوران میں ہجرت ہو گئی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ شرط جیت گئے۔ وہ کس طرح شرط جیتے کہ ہرقل نے جب تخت پہ قبضہ کیا تو اس نے فوجوں کو منظم کیا، اور یہ بڑے خوش تھے کہ ہم نے تو ان کے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جگہ جگہ اپنا ڈیفنس بنایا ہوا ہے۔ وہ آرمینیا سے ہو کے آ گئے، رومی آرمینیا سے آ کے وہ آذربائیجان میں داخل ہوئے، آذربائیجان سے وہ سیدھے اصفہان، بالکل اس کے بارڈر کے پاس ہے۔ پہلے دونوں نے وہ اپنی سلیب نکالی، اس کے بعد ایک طرف آگے سے اور ایک پیچھے سے ان کو مارنا شروع کیا، اور ایرانیوں کا برا حال کر کے چھوڑا انہوں نے۔ وہ غالب آ گئے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شرط جیت گئے، انہوں نے اس کو پیغام بھیجا، اس آدمی نے 50 اونٹ بھیجے جو کہ بیت المال میں جمع ہو گئے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ نے کہا فیصلہ اللہ کا ہے، پہلے بھی اسی کا فیصلہ تھا، یہ نہیں کہ مجوسی اپنے زور پہ غالب آ گئے، اور بعد میں یہ جو فیصلہ ہوا کہ وہ غالب آئیں گے وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، کہا کہ وہ دن عنقریب آیا ہی چاہتا ہے کہ جب یہ مومن جن کو اب تم نے دبا رکھا ہے، جگہ جگہ مذاق کرتے ہو، یہ خوش و خرم ہوں گے، یہ شاداں ہوں گے ان رومیوں کی فتح کی وجہ سے۔ ینصر یومئذ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد آئے گی تو یہ ہوگا، ینصر من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے، جب مدد پہ آئے تو کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا، لیکن وہ رحیم ہے، وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے، اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے، وہ مان نہیں پکڑتا، وہ ان کو مہلت دیتا ہے کہ وہ انصاف پہ آ جائیں، عادل پہ آ جائیں، ظلم سے باز آ جائیں، اگر نہیں آتے تو پھر اس کی جو صفت ہے العزیز جل جلالہ، پھر وہ حرکت میں آتی ہے۔ وعد اللہ، مزید پختہ کیا اس بات کو اللہ نے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس نے یہ وعدہ کر دیا کہ یہ مغلوب نظر آتے ہیں، ہم ان کو غالب کریں گے، کہ غالب ہو کے رہیں گے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو پھر انہوں نے، اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یعنی تہران بچ گیا تھا، لیکن تہران کے بعد وہ جو سارا علاقہ ہے تو وہ سارے کا سارا رومیوں نے ان سے لے لیا، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہرقل کو، تو ہرقل خود دمشق میں آیا ہوا تھا، یروشلم میں بیت المقدس میں آیا ہوا تھا فتح کا جشن منانے کے لیے، یعنی یہ خط تو اس کو لکھا آپ نے، وہ اس نے پڑھا بیت المقدس میں، اور اس نے کہا کہ اگر کوئی قافلے میں کوئی اس جگہ قریب کوئی ہو تو اس کو لے آئیں بلا کے، عرب کوئی ہو اگر، تو میں اس سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان ایک تجارتی قافلے میں جا رہا تھا، اس کو لے گئے، تو ابو سفیان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبوت سے پہلے یہ کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ بکریاں چراتا تھا۔ کہا کہ اپنی بات میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے اخلاق میں کس طرح؟ کہا کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، ہم اس کو صادق کہتے ہیں، کبھی خیانت نہیں کی۔ اب دیکھو ابو سفیان ایمان نہیں لایا، لیکن وہ لوگ سچ بولتے تھے، سچ بولتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیدائش ہے اس کے لیے جگہ کا انتخاب ویسے ہی نہیں ہوا، اس نے جتنے سوال کیے ابو سفیان نے سچ کہا، بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دیے، تو وہ فارغ ہو گیا۔ اب جو پادری تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہونے پہ آ گیا ہے، تو وہ اکڑ گئے، اس لیے کہ یہ ایک عیسائی سلطنت تھی اور وہاں پہ پادریوں کو بہت زیادہ اختیار تھا۔ پادری جو ہے پریسٹ، پاپا اعظم، وہ تو اس زمانے میں جنت کے پروانے دیتا تھا پیسے لے کے، بہت زیادہ اختیارات تھے، تو ان کی وجہ سے یہ ہرقل، یعنی تاریخ کو جب دیکھیں، وہ ڈائلاگ دیکھیں، اس کی حرکات دیکھیں، وہ کیا کہہ رہا تھا، ایسے نظر آتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، اور اس نے جو واپس خط یعنی جو جواب لکھا اس میں بھی یہ تھا کہ اگر میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کے پاؤں دھو کے پیوں گا، لیکن ان پادریوں کی وجہ سے اس کو اعلان نہیں کر سکا اسلام قبول کرنے کا، اور ابو سفیان نے سچ کہا جو کچھ کہا۔ یہ میں نے بڑے مختصر طریقے پہ بیان کیا، یہ واقعہ بڑا تفصیل طلب ہے، تاریخ کی میں اندر ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جو قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں اس کا صحیح پتہ چلتا ہے
اسی قسم کے اور واقعات ہیں، جیسے سورہ فیل کا، جب وہاں پہ ہم جائیں گے تو میں اس کے بارے میں بھی گزارش کروں گا کہ اس وقت کی سیاست پر وہ کیا، کون کس پہ چڑھائی کر رہا تھا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب